خراج عقیدت پیش کریں گے بارگاہ رسالت و امامت میں. آ گئے. قاری قرآن جناب ندیم صاحب تشریف لا چکے ہیں جو تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں گے، اور مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ جو حیدرآباد سے تشریف لے آئے ہیں، عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت ہیں، رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں گے. مجلس کے بعد شب بھر ماتمی انجمنوں کا سلسلہ جاری رہے گا. قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب تشریف لا چکے ہیں، لہذا میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں مداح اہل بیت و قاری قرآن علی جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا
معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد قاری قرآن علی جناب ندیم نجفی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ مجلس سے قبل منظوم خراج عقیدت کے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے سید رضا سلمہ سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ مداح اہل بیت سید رضا۔ صلوات زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گے پڑا چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گے پڑا چھوٹی سی قبر پر مظلوم ایسے یہ پڑا مظلوم ایسے یہ پڑا تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا
اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے یہ پڑا چھوٹی سی قبر پر، دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کے وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زنداں کی خاک پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے یہ پڑا چھوٹی سی قبر پر، اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح ناقے سے گر کے ہو گئی، تیری بھی خم کمر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے یہ پڑا چھوٹی سی قبر پر، صلوات پڑھیں۔ سید رضا صاحب سے آپ دعا سماعت فرما رہے تھے، گزارش کر رہا ہوں نائب حسن عباس صاحب کی خدمت میں کہ اختصار سے اپنا کلام پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد۔ سب سے پہلے میں جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے مؤدبانہ گزارش گزار ہوں کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں، چونکہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم جناب فراز بارہ بنکوی صاحب فرماتے ہیں، باہر کھڑے نہ جانے کسے ڈھونڈتے ہیں سب، عزادار بھائی باہر کھڑے نہ جانے کسے ڈھونڈتے ہیں سب، بیٹھی امام باڑے کے اندر ہے فاطمہ، بیٹھی امام باڑے کے اندر ہے فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر۔ مومنین میں ایک مطلع 2-3 شعر عرض کرتا ہوں، بہرحال اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں، چونکہ حوض علمیہ حضرت دلدار علی غفران ناد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 23 صفر تا 27 صفر خمسہ مجالس بعنوان نانا و نواسم کے ماتم کے عنوان سے خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ملک کے مایاناز علماء و خطباء اپنے بیان سے مومنین کو مشرف کریں گے، آپ حضرات اس میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کر پائیں۔ میں مطلع پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں یہی کر دو ہر ایک سمت منادی، بالکل تازے ایک مطلع 2-3 شعر
دنیا میں یہی کر دو ہر ایک سمت منادی، ہم لوگ ہیں بس مجلس شبیر کے عادی۔ دنیا میں یہی کر دو ہر ایک سمت منادی، ہم لوگ ہیں بس مجلس شبیر کے عادی۔ لڑنے کے لیے آئے جو عباس جری سے، لڑنے کے لیے آئے جو عباس جری سے، 6 ماہ کے بچے نے انہیں دھول چٹا دی۔ لڑنے کے لیے آئے جو عباس جری سے، 6 ماہ کے بچے نے انہیں دھول چٹا دی۔ ملاحظہ کریں، دھول چٹا دی کہ میدان سے سیدھے وہ سوئے نار سدھارے، میدان سے سیدھے وہ سوئے نار سدھارے۔ عباس نے نیزے سے فقط جن کو ہوا دی، عباس نے نیزے سے فقط ان کو جن کو ہوا دی۔ ملاحظہ کریں، ایک فکر دیکھیں عزادار بھائی، نیر بھائی، سر ڈھانپے بھلا، سر ڈھانپے بھلا عورتیں کس چیز سے آخر، سر ڈھانپے بھلا عورتیں کس چیز سے آخر، کچھ لوگوں نے چادر تو مزاروں پہ چڑھا دی۔ سر ڈھانپے بھلا عورتیں کس چیز سے آخر، کچھ لوگوں نے چادر تو مزاروں پہ چڑھا دی۔ ملاحظہ کریں، اس قوم کو دنیا سے مٹا ہی نہیں سکتے، اس قوم کو دنیا سے مٹا ہی نہیں سکتے جس قوم کو خود فاطمہ زہرا نے دعا دی، اس قوم کو دنیا سے مٹا ہی نہیں سکتے، اس قوم کو دنیا سے مٹا ہی نہیں سکتے جس قوم کو خود فاطمہ زہرا نے دعا دی۔ آ کر کے عزا خانے میں ایسا لگا جیسے، آ کر کے عزا خانے میں ایسا لگا جیسے تقدیر نے جنت کی مجھے سیر کرا دی۔ آ کر کے عزا خانے میں ایسا لگا جیسے تقدیر نے جنت کی مجھے سیر کرا دی۔ ایک مطلب 2 شعر اور میں حاضر کرتا ہوں نیر بھائی، ملاحظہ فرمائیں کہ ہر وقت ان کو عرش سے آنا پسند ہے، جبریل کو نبی کا گھرانہ پسند ہے۔ ہر وقت ان کو عرش سے آنا پسند ہے، جبریل کو نبی کا گھرانہ پسند ہے۔ وہ آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کر، وہ آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کر، حر کو فقط حسین کا خیمہ پسند ہے۔ وہ آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کر، حر کو فقط حسین کا خیمہ پسند ہے۔ ملاحظہ کریں، سجدہ تو سب کو آتا تھا کرنا مگر حسن، سجدہ تو سب کو آتا تھا کرنا مگر حسن، اللہ کو حسین کا سجدہ پسند ہے۔ سجدہ تو سب کو آتا تھا کرنا مگر حسن، اللہ کو حسین کا سجدہ پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ حسن عباس صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ عظیم حسین صاحب 12 بنکی کی خدمت میں گزارش ہے تشریف۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ 4 مصرے سے میں آغاز کرتا ہوں کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے۔ آپ لوگ مجلس سنا کرتے ہیں، علماء ایک جملہ فرماتے ہیں کہ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا شب عاشور کہ نانا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، ایسے ساتھی ایسے جانثار ہمیں ملے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے۔ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، سب یہی کہہ رہے تھے مولا آپ حکم کریے ہم اپنی گردن قربان کر دیں گے، کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، سب کا یہی بیان تھا۔ امام حسین بڑی فخر سے جملہ کہا کرتے تھے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین، جہاں سے سارے نبی دل
संभाल कर निकले, उसी जमीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन, जहां से सारे नबी दिल संभाल कर निकले। कि सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है, कि सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है। सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है। कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था अलम, कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था अलम, तेरी मैयत से जो खुशबूए वफा आती है। कब्र से बोले मलक, कब्र में बोले ये मलक क्या तू उठाता था अलम, तेरी मैयत से जो खुशबूए वफा आती है। 4 मिसरे कि फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, कि फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान है। फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है कि तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान है। आपने सुना होगा रहमतुल्लिल आलमीन के बारे में कि दुनिया कैसे पहचानती है उन्हें, और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए से दुनिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती है। तो शायर ने क्या खूब कहा कि फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, तेरे घर का बच्चा बच्चा बाप की पहचान है, बाप की पहचान। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कि फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है, तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान है, बाप की पहचान हर बेटे से होती है मगर, अल्लाह अकबर, बाप की पहचान हर बेटे से होती है मगर तू वो बेटी है कि अपने बाप की पहचान है। बाप की पहचान हर बेटे से होती है मगर तू वो बेटी है कि अपने बाप की पहचान है। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। जनाब अजीम बाराबंकी साहब को आप समाअत फरमा रहे थे, जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए, मौलाना चंद ही लम्हों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बानी मजलिस जनाब फरज साहब के चश्मे सरार मोहम्मद कैफ सदम उनसे वो तशरीफ लाएँ। अजीज़ान मोहतरम, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, 10 लाख के सामने आ गया अली का अली बेटा। मौला ने तलवार निकाली, तलवार निकाल कर लकीर खींची, लकीर खींच के बोला ये लकीर नहीं डाली है, बल्कि ऐलान किया है कि वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग, वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के ये बतला दिया गाजी ने इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग। और ये उसूल है कि जब भी कोई बड़ा किसी छोटे को बुलाए तो छोटे की ज़बान से पहला लफ्ज़ निकलता है जी। अली के लाल ने चाहा कि मैं 10 लाख से कुछ कलाम करूं, मगर फासला बहुत ज़्यादा था। फिर हुआ क्या, आसमां तक जो गई शेर नयस्तां की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई शेर नयस्तां की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार, मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। मलकुल मौत ने कहा जी बादशाह सुन रहा हूँ। तो मौला गरज के फरमाते हैं, मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज़ से बल खाते हैं, मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज़ से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे ये खबर कर दो कि हम आते हैं। फिर हुआ क्या,
یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، بدہوسی میں یہ بن سعد لئی چلایا، ارے نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ فوج نے کہا کیوں؟ اب فارسی زبان کا لفظ ہے روبہ، روبہ یعنی لومڑی کو کہتے ہیں۔ فوج نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سیدھی بات ہے، سر، کمر، ہاتھ، جگر اور گلے جاتے ہیں، جب شیر آتا ہے تو روبہ چلے جاتے ہیں۔ اب مولا کھڑے ہیں، منظر کیا ہے؟ پہرے داروں کی صدا تھی کی طرح ہی چھوڑو، پہرے داروں کی صدا تھی کی طرح ہی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اب یہ فریاد، یہ دعا، یہ نوحہ، یہ دوہا ہی چھوڑو، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلا ہی چھوڑو۔ فوج نے کہا ابن سعد کہاں بھاگ رہا ہے؟ ابن سعد نے کہا یہ غازی ہے، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے، غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے، یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے۔ اب عرب والوں میں جنگ کا قانون تھا کہ جو بھی جنگ کرنے آتا وہ اپنا تعارف دیتا کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، دادا کون تھا۔ اب خطیب منبر سلونی کے بیٹے نے فرمایا اے شامیوں تم تو نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو، بٹ مجھ سے سنو میں کون ہوں۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما سب شکنے غازی و جرار ہوں میں، عالم ضرب سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ عالم ضرب سے ابھی نہیں، کربلا میں آ کے نہیں، عالم ضرب سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ کہاں مجھے نہیں پہچانا؟ اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔ کہتے مجھے نہیں پہچانا، میں ہوں عباس۔ آرزو ہے کہ کوئی حرف دعا ہے لیکن، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن، جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن، کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن، سب موتی اسی کی ذات کے ہیں، اسی خزانے کے ہیں، کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن، کمز معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن، کل امام امام علی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ اب بیچ مجمع سے آواز آئی بتا تو صحیح، جس علی نے کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا، کیسے کیسے؟ اب خطیب منبر سلونی کے بیٹے نے کہا پوچھا ہے تو سن، یہ ظاہرانہ میرے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے، پہلے کا واقعہ ہے۔ الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، رکے ایک اخوت تحریک پہ چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیت مولود حرم میرے مولا علی نے دعا مانگی، قدرت نے کہا اللہ کی آواز آئی یا علی میرا دل بن گیا ہے، یا علی میرا دل بن گیا ہے، اب غرور شب تاریک ذرا مانگ بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ عباس نے فرمایا، عباس فرماتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ کیا کہا؟ شاہ ابوذر سے ملے گا کہ نہیں، شاہ ابوذر سے ملے گا کہ نہیں، آب غوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرے باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ محمد کیف سلموں کے بعد گزارش کر رہا ہوں نام رضوان رضوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ آپ ہی کی ردیف ہے، آپ کہہ چکے ہیں اس پہ ہوگا نہیں، آپ پڑھیں گے۔ دیکھیے 72 فرقوں میں ایک فرقہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے، سبھی کی دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، تو ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں کا کیا نظارہ ہوگا خلد کا، سماعت فرمائیں، صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ کہ خلد میں
सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले तवज्जो चाहता हूँ सरकार बहुत सीधे सीधे शेर हैं एकदम कि खुल्द में हम बताए क्या होगा खुल्द में हम बताए क्या होगा हर तरफ जिक्र करबला होगा हर तरफ जिक्र करबला होगा और हर जगह होंगे बस अज़ा खाने जन्नत का तस्वुर है कि हर जगह होंगे बस अज़ा खाने और मजलिस गम का सिलसिला होगा और सबकी आंखों में अश्क गम होंगे सबकी आंखों में अश्क गम होंगे और रूमाल सैयदा होगा और रूमाल सैयदा होगा जो लोग फतवे देते हैं शियों के खिलाफ कि जहन्नम में जाएंगे उनके लिए है कि बिदती क्या कहेंगे महशर में अरे बिदती क्या कहेंगे महशर में जब पैगंबर का सामना होगा जब पैगंबर का सामना होगा और किसकी जन्नत है किसकी दोज़ख है फैसला तो उसी दिन होगा कि किसकी जन्नत है किसकी दोज़ख है किसकी जन्नत है किसकी दोज़ख है हश्र के दिन ये फैसला होगा हश्र के दिन ये फैसला होगा ये भी शेर देखिए कुछ नसीहत है शेर में कि अपने आमाल को करो शादा अपने आमाल को करो शादा अरे शय की मादर का सामना होगा शह की मादर का सामना होगा और हाथ सीने पे लपे नाम हुसैन हाथ सीने पे लपे नाम हुसैन कंबरी का ये मशगला होगा कंबरी का ये मशगला होगा खुल्द में हम बताएं क्या होगा हर तरफ जिक्र कर बला होगा सलवात भेजे हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद खुल्द में हम बताएं क्या होगा हर तरफ जिक्र करबला होगा रिजवान रिजवी साहब से आपने उनका कलाम समाअत फरमाया मौलाना मौसूफ बस तशरीफ लाने वाले हैं मैं जब तक फ़िलहाल गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मशहूर व मारूफ मद्दाहिल बैत आली जनाब अज़ादार अज़मी साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे जनाब अज़ादार अज़मी
سجا لیا ہے، علم جھولا تازیہ تابو، اور پرانے گھر کو میرے آج سے نیا لکھنا، اور سوال کرنے کی جرت نہ ہو فرشتوں کو، میرے کفن پا عزادار کربلا لکھنا، میرے کفن پا۔ ایک مطلب اور 4-5 شعر آخر میں ملاحظہ کیے، جب تک مولانا بھی آ جائیں گے اور نیّر بھائی کو بھی شاید پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے ابھی 7:30 بجے موسم کیا تھا، بارش ہو رہی تھی، مسئلہ ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا۔ بارش کا سرد و گرم ہواؤں کا ڈر نہیں، بارش کا سرد و گرم ہواؤں کا ڈر نہیں۔ آ جائیے جناب، آگے آ جائیے۔ ایک اور نعرے صلوات کے ساتھ۔ بارش کا سرد و گرم ہواؤں کا ڈر نہیں، ان موسموں کا شے کی ادا پر اثر نہیں، ان موسموں کا شے کی ادا پر اثر نہیں۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، قرآن میں انہیں نہ ملے گا غم حسین، قرآن میں انہیں نہ ملے گا غم حسین، آنکھیں تو ان کے پاس ہے لیکن نظر نہیں، آنکھیں تو ان کے پاس ہے لیکن نظر نہیں، اور عابد چلا چکے یہاں خطبے کی آندیاں، عابد چلا چکے یہاں خطبے کی آندیاں، اب یہ کھنڈر ہے طالب بیعت کا گھر نہیں، اب یہ کھنڈر ہے طالب بیعت کا گھر نہیں، اور نیزہ تو اپنا کام دکھاتا چلا گیا، نیزہ تو اپنا کام دکھاتا چلا گیا، سر کتنی دور جا کے گرے یہ خبر نہیں، سر کتنی دور جا کے۔ اور یہ آخری 2 شعر لیکن خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا حافظ صاحب خاص توجہ ان دونوں شعروں، کبیر میں دیکھیے گا خاص توجہ۔ آقا جو حکم دے تو یہ عباس نے کہا، آقا جو حکم دے تو یہ عباس نے کہا، لشکر الٹ نہ دو تو علی کا پسر نہیں، لشکر الٹ نہ دو تو
عباس نے کہا لشکر الٹ نہ دوں تو علی کا پسر نہیں. لشکر، یہ آخری شعر ہم سب کے لیے ہے، ملاحظہ کیا گا شعر ایک نفسیاتی شعر ہے بابے بھائی، خاص توجہ. بیٹھے ہیں ہم حسین کے در پا سکون سے، بیٹھے ہیں ہم حسین کے در پا سکون سے. مفلس ہیں ہم ضرور مگر در بدر نہیں. مفلس ہیں ہم ضرور مگر در بدر نہیں. مفلس آقا جو حکم دے دیں، یہ عباس نے کہا لشکر الٹ نہ دوں تو علی کا پسر. جناب عزادار رضوی صاحب بہترین کلام سے نواز تھے. ایک بچہ 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہے، حمزہ سلم ہو اس کا نام، گزارش کر رہا ہوں 2-3 شعر پڑھنا. نعرہ سلوات. ہے سلامی روضہ پر نور سرور دیکھ کر، ہے سلامی روضہ پر نور سرور دیکھ کر، رخش آتا ہے مجھے اپنا مقدر دیکھ کر، رخش آتا ہے مجھے اپنا مقدر دیکھ کر. کامل امام زکی جاہد مجاہد متقی، کامل امام زکی جاہد مجاہد متقی. شہ نے کیا انصار چھاٹے 72 دیکھ کر، شہ نے کیا انصار چھاٹے 72 دیکھ کر. نعرہ سلوات. عباس کو دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، عباس کو دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، تیور بتا رہے ہیں بیٹا علی کا ہے. یہ جو ہر طرف اذان ہے، یہ جو ہر طرف اذان ہے، اللہ اکبر وہ تیرے لال کا احسان ہے. نعرہ سلوات. با وفا بن کے بھی تم بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بن کے بھی تم بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، تم نے سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ تم فرش عزا پر سیاست کا ہنر، مت دکھاؤ تم فرش عزا پر سیاست کا ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے. نعرہ سلوات. ذکر شبیر کرے آپ فقط منبر پر، ذکر شبیر کرے آپ فقط منبر پر. ہم کو ممبر سے دکھائے نہ سیاست کے ہنر، ہم کو ممبر سے دکھائے نہ سیاست کے ہنر. سیدہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں کہیں، سیدہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں کہیں، پھر شفاعت نہ ملے گی سر روزے محشر، پھر شفاعت نہ ملے گی سر روزے محشر. نعرہ سلوات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ بھائی جلدی سے آئیے. سلوات. اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر. بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں
سحر والا اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خون رلائے گی وہ اذاں اکبر تیری صورت بھولاؤں میں کیسے تیری صورت بھولاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر سلوات بس کرو بس کرو بس وہی سمجھا کلام کبریا اچھی طرح بس وہی سمجھا کلام کبریا اچھی طرح جس نے بھی نہج البلاغہ کو پڑھا اچھی طرح بس وہی سمجھا کلام کبریا اچھی طرح جس نے بھی نہج البلاغہ کو پڑھا اچھی طرح کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں درگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں درگاہ سے آپ بھی چاہیں تو کر لیں تجربہ اچھی طرح کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں درگاہ سے آپ بھی چاہیں تو کر لیں تجربہ اچھی طرح اور ہم ولایت سے کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں ہم ولایت سے کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں ہم نے مانا ہے محمد کا کہا اچھی طرح ہم ولایت سے کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں ہم نے مانا ہے محمد کا کہا اچھی طرح ماں ایسے ہی کیسے گلے لگ جائیں بے ذکر علی ایسے ہی کیسے گلے لگ جائیں بے ذکر علی ہم عقیدہ تو پرکھ لیں آپ کا اچھی طرح ایسے ہی کیسے گلے لگ جائیں بے ذکر علی ایسے ہی کیسے گلے لگ جائیں بے ذکر علی ہم عقیدہ تو پرکھ لیں آپ کا اچھی طرح ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد ارے قبلہ آگے تشریف لے آئیے آپ ایک اور صلوات بھیجیں پر محمد و آل یہ بھی اس کو میں کہ کربلا ہوگی نہ اب دوسرا سرور ہوگا کربلا ہوگی نہ اب دوسرا سرور ہوگا اب کسی کا کہاں ہر جیسا مقدر ہوگا کربلا ہوگی نہ اب دوسرا سرور ہوگا اب کسی کا کہاں ہر جیسا مقدر ہوگا اور رن میں جب حملہ عباس دلاور ہوگا سانس لینا بھی کسی کو نہ میسر ہوگا رن میں جب حملہ عباس دلاور ہوگا سانس لینا بھی کسی کو نہ میسر ہوگا اب یہ شعر میں کر رہا ہوں کہ شعر مدارمہ کہ سانس لینا بھی کسی کو نہ میسر ہوگا فضا مرتبہ فضا کا زہرا کی کنیزی کی قسم مرتبہ فضا کا زہرا کی کنیزی کی قسم کم سے کم ہوگا تو مریم کے برابر ہوگا مرتبہ فضا کا زہرا کی کنیزی کی قسم مرتبہ فضا کا زہرا کی کنیزی کی قسم کم سے کم ہوگا تو مریم کے برابر ہوگا مرتبہ فضا کا زہرا کی کنیزی کی قسم کم سے کم ہوگا تو مریم کے برابر ہوگا کم سے کم ہوگا تو مریم کے برابر ہوگا ایک شعر اور اسی قافیے مدرسہ فرمانے عرض کر رہا ہوں کم سے کم ہوگا تو مریم کے برابر ہوگا جان شبیر پر کر دے گا فدا ہر کا غلام
جان شبیر پر کر دے گا فدا حر کا غلام، آج نوکر یہاں مالک کے برابر ہوگا۔ جان شبیر پر کر دے گا فدا حر کا غلام، جان شبیر پر کر دے گا فدا حر کا غلام، آج نوکر یہاں مالک کے برابر ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے، تھوڑا آگے تشریف لیں، تھوڑا آگے تشریف لیں۔ اور جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں۔ ہمارے درمیان مشہور و معروف سوز خان اہل بیت جناب نایاب صاحب شکیل صاحب تشریف فرما ہے، جو سوز و سلام پیش کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ہمارے مہمان خطیب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، رونق افروز ممبر کو ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مولانا شاید تشریف لا رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ قبلہ کا آواز تشریف لیا ہے۔ بہرحال جان شبیر پر کر دے گا فدا حر کا غلام، آج نوکر یہاں مالک کے برابر ہوگا، آج نوکر یہاں مالک کے برابر ہوگا۔ اور فرمائے کہ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ اور علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں۔ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات دعا فرما دیں کہ اس عزا خانے کے تصدق میں اور اس شب بیداری کی مجلس کے تصدق میں ہمارے کامران حیدر صاحب کو جلد سے جلد مکمل شفا نصیب ہو۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ بس یہ آخر میں ملا رہا ہے، اس کے بعد سورۃ السلام، اس کے بعد خطیب اہل بیت۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ بس ایک مولا کائنات سے متعلق ایک خطا ہے، غدیر سے متعلق مظاہر مالیں گے کہ صرف اس میں یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ سب سے بڑے رسول ہیں تو کیوں ہیں، یہ ملاحظہ فرما لیں کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے۔ سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے۔ سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں مشہور و معروف سوز خان اہل بیت علی جناب نایاب صاحب شکیل صاحب کی خدمت میں تو تشریف لائیں اور سوز و سلام پیش کریں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے جناب افتخار عارف صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر، اور اس کے بعد جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا کلام حاضر کریں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے نہ مال و زر ہے نہ حشم ہمارا ہے، نہ
چشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے، قلم ہمارا ہے، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے، نامال و زر ہے نا۔ جناب شہزادہ گلریز رامپور صاحب کا کلام حاضر ہے مدح بزبان مکتوب، اور اس سے پہلے جناب میر ہلال رضوی صاحب کا بھی ایک فتح حاضر ہے، وہ بھی مدح بزبان مکتوب ہے۔ تو سماعت فرمائیں ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد والے وجہ معبود ہوں اسلام کا، مقصود بھی ہوں، اور ولایت کے لیے شاہد و مشہود بھی ہوں، عقل انسان، عقل انسان، عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے، میں وہ بندہ ہوں جو غائب بھی ہوں موجود بھی ہوں، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا،
ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی، کن فیکون کے احکام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا، آگ میں منظر گلفام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، تندی سیل کے ہنگام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، یہاں سے 3 شعر سماعت فرمائیے گا. میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فنار، ذہن میں اس کے بھی انجام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، راہ معراج میں ہر گام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، حاصل کلام شعر سماعت. مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا. فاتحہ. جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے
مشہور و معروف سوز خان اہل بیت جناب نایاب صاحب شکیل صاحب اپنے مخصوص انداز میں پردرد سوز و سلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے مؤدبانہ ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں جو حیدرآباد سے تشریف لے آئے کہ اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں، اندر فرش اعظام میں کافی جگہ ہے، اندر تشریف لا لیں. صلوات بر محمد والے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد. والصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. عزیزان گرامی، دوران خطبہ ذہن گردش کر رہا تھا کہ کس حدیث کو، کس آیت کو منتخب کیا جائے. تو میں نے آیت مبدت جس پہ کل میں نے پڑھا تھا وہی آیت زبان پر آ گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے میں تم سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قربا کی مودت اجر رسالت کے طور پر ادا کرو. قربا کیا ہے؟ قربا جان اہل بیت ہے، قربا شان اہل بیت ہے. قربا کہہ کر اہل بیت مراد لیتے ہیں، قربا کے معنی اہل بیت نہیں ہے. قربا سنگولر صیغہ ہے، وہ بھی فیمیل ہے. اب وہ آسانی سے بات سمجھ میں آنے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے. فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو. تو وہ جو اہل بیت کا لفظ ہے وہ مرادی ہے. اہل بیت کا لفظ کیا ہے؟ مرادی ہے. ورنہ اس کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ لفظی معنی اس کے ہوں گے
میں تم سے اجر رسالت کے طور پر سوائے ایک بی بی، ایک معظمہ، ایک خاتون، ایک صدر بزم نسواں، ایک زکیہ، ایک طیبہ، ایک طاہرہ، صرف فاطمہ کی مودت تم سے اجر رسالت کے طور پہ چاہتا ہوں۔ قربا کے معنی فیمیل سے آتے ہیں، لیکن سمجھنے میں لوگوں کو مشکل ہوتی، تو اس لیے اس کی مراد کو لیا گیا کہ اہل بیت، کیونکہ قربا کون ہے؟ رسول کی بیٹی۔ قربا کون ہے؟ حسنین کی ماں۔ قربا کون ہے؟ علی کی زوجہ۔ تو یہ سب 4 تن آ گئے نا، سرکار دو عالم سے شروع ہوتے ہیں، لیکن آیت میں مودت میں اللہ جس کو مرکز بنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ زہرا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے بنا رہا ہے کہ جب تک حق زہرا کو تم تسلیم نہیں کرو گے تب تک محبت رسول، محبت حسنین، محبت علی صرف ایک نعرہ رہ جائے گا۔ اس کی حقیقت کا نام ہے حق زہرا کو ماننا، اور انہی کو آیت مودت میں قربا کہا گیا۔ ورنہ قربا لانے کی کیا ضرورت؟ لا پہ بات ہوئی، اللہ پہ بات ہوئی، اسلکم پہ بات ہوئی، علیہ اجر، علیہ اجرن، اور اس پہ اللہ تم سے جو اجر طلب کرتا ہے، اجرت، معاوضہ۔ اب اس میں ایک بات ہے، جس چیز کو جس کا معاوضہ بنایا جا رہا ہے اس چیز کو اس کے یا تو ہم مثل ہونا ہے یا اعلیٰ ہونا ہے۔ کیوں کہ کبھی ادنا اعلیٰ کا بدل نہیں ہوتا، کبھی ادنا اعلیٰ کا بدل نہیں ہوتا، اعلیٰ کا بدل اعلیٰ ہوگا۔ یعنی سونے کا بدل پیتل نہیں ہوگا، چاندی کا بدل پیتل نہیں ہوگا، نہ چاندی کا بدل پیتل ہوگا۔ اب برابر ہو یا زیادہ ہو، اگر چاندی کا بدل سونا ہو جائے تو یہ ہے ادنا پر اعلیٰ کی فوقیت۔ اب اللہ ان کی مودت کو رسالت کا بدل بنا رہا ہے، تب دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے، اور مماثلت کیسی ہو کہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوں۔ جہاں سے نماز آئی ہے وہاں سے حکم مودت آیا ہے، جہاں سے روزے کا حکم آیا وہیں سے مودت کا حکم آیا، جہاں سے حج کا حکم آیا وہیں سے مودت کا حکم آیا۔ تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ تمام احکامات رسالت ہیں جو آسمانوں سے زمین کی طرف آئیں۔ مودت کا کمال یہ ہے کہ یہ تمام اعمال کو باب قبولیت تک لے جائے، اور باب قبولیت تک لے جانے کی شرط کیا ہے؟ مودت ہے۔ یہ مودت اجر رسالت ہے۔ اگر درمیان میں مودت نہ ہو تو یہ نمازیں آسمانوں تک نہیں جائیں گی، عبادتیں باب قبولیت تک نہیں جائیں گی، روزے یہیں دم توڑ دیں گے، روزے یہیں دم توڑ دیں گے، حج عرش پہ نظر نہیں آئے گا، نہ ثواب نماز۔ صلوات پڑھ دیں۔ تو عزیزان گرامی یہ مطلب ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی مودت کو لازم کیوں کیا؟ دیکھیے عبادت تو اپنی کروانی ہے، مودت ان کی کیوں ہے؟ یہ تو غیر اللہ ہے، یہ تو غیر اللہ ہے نا، تو غیر اللہ کی مودت اللہ کیوں کروا رہا ہے؟
कहा नहीं, बज़ाहिर गैरुल्लाह है लेकिन बातिन में ऐनुल्लाह है, क्योंकि इनका इल्म अल्लाह का इल्म है, इनका हिल्म अल्लाह का हिल्म है, इनका फ़ेल अल्लाह का फ़ेल है, इनकी सिफत अल्लाह की सिफत है। तो ये बातिन में ऐनुल्लाह है, ज़ाहिर में गैरुल्लाह है। तो अल्लाह बातिन का एतबार रखते हुए कह रहा है कि इनसे मवद्दत करो तो वो बदल है, और अगर नहीं रखोगे तो 1000 बरस की रोज़ा और नमाज लेकर के क़यामत के दिन आ जाओ, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जड़ से कट गए तो अब शाखों में क्या रहेगा। जो शाख अपनी जड़ से कट जाती है वो कभी फलती फूलती नहीं है, और ये नमाज और रोज़े की शाखें जिस जड़ से हरी भरी रहने वाली है वो मवद्दत अहले बैत की जड़ है। क़यामत में यही वजह है कि लोग हिमालय के बराबर इबादात लेकर आएंगे, सब हवा मंसूरा, यानी सब घास फूस की भूसे की तरह उड़ जाएंगे। क्यों, क्या हो गया मालिक? कहा कि नहीं, इसका मरकज़ का है, शाखें लाए हो सूखी हुई, पत्ते लाए हो मुरझाए हुए, ये किस काम के? तो देखेंगे कि कुछ अली वाले आए हैं, आज़ाए वज़ू से नूर चमक रहा है, उनके साथ अमल कम है लेकिन सबका सब महफूज है। तो कहा पालने वाले ये क्या बात हो गई? कहा इसकी वजह ये है मवद्दत अहले बैत, मवद्दत इनकी जड़ है, खैर अमल इनकी जड़ है, अली इनकी जड़ है। नमाज मेरी है, जाने नमाज अली है, अजान मेरी है, जाने अजान अली है, रोज़ा मेरा है, जाने रोज़ा अली है। तभी तो अली ने कहा नाहनु सयाम नाहनु सलात, बल्कि मौला ने कहा न सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। तो जब मोमिनीन की नमाज हूँ कह दिया तो जो मोमिन अली की विलायत से जुड़ा है उसका एक सजदा भी क़यामत में महफूज है, और जो अली से डिस्कनेक्ट होके 1000 पढ़ के उठा वो सियाह अमल बन गया, इसलिए कि जड़ से वाबस्ता नहीं है तो क़यामत में कुछ भी नहीं। और इस मवद्दत की इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह ने मोहब्बत नहीं कहा, मवद्दत। मवद्दत खास है जिसका रूट ऑफ द वर्ड है उद, जैसे कुरान में सयजलुर रहमान उद्दा, अल्लाह ने उनके लिए उद को करार दिया। उद कहाँ है? दिल में नहीं, उद फुआद में रहता है। एक कल्ब है सनोबरी शक्ल का, उस कल्ब के सेंटर को यानी जौफे कल्ब को फुआद कहते हैं। जो कल्ब का सेंटर है उसे फुआद कहते हैं, और उस फुआद के सेंटर को मवद्दत कहते हैं। जैसे काबा और जौफे काबा, जौफे काबा की रौनक क्या है? अली है। कल्ब में जो फुआद है उसकी हयात और उसकी बका है अहले बैत से मवद्दत। जब ये मौजूद है तो इसमें फ़िक्र भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है, सोचना भी इबादत है, बोलना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है। नमाज पढ़ ली, अब नमाज सोचने से इबादत नहीं है। रोज़ा रख लिया, इफ्तार कर लिया, अब रोज़ा सोचो तो इबादत नहीं है। लेकिन अली वो जाने इबादत है कि जिसके बारे में सोचा इबादत हो गई, बोला इबादत हो गई। जो हर आन तुम्हें इबादत में गर्क कर दे वो है जिक्र अली और अली की मवद्दत।
اس لیے اللہ نے اس کو بنیاد بنایا اور اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب، اے میرے نبی، میں نے پوری کائنات پر تمہارے اہل بیت کی مودت کو پیش کیا، جس نے قبول کیا وہ پاک ہے، جس نے قبول نہیں کیا ناپاک۔ جس پانی نے قبول کیا میٹھا ہے، جس نے انکار کیا کھارا ہے۔ جس پھل نے قبول کیا، یہ ہے مذہب کے اعتبار سے اشیاء کے حلال اور حرام، میٹھے اور کڑوے ہونے کی ایک اسلامک یا اسپریچول کیمسٹری ہے کہ جس کو سرکار بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے پھل کڑوے کیوں ہوتے ہیں، بعض میٹھے کیوں ہوتے ہیں، کہا کہ جس پھل کو علی سے محبت نہ ہو کڑوا ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی میٹھے پھل میں بھی کسی میں کڑواہٹ آ جائے تو بری صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد کی ایک عظیم شخصیت تھی حضرت عبداللہ شاہ صاحب، محدث دکن، آج سے تقریباً 70 سال پہلے۔ ان کی کتابیں بڑی مشہور ہے، جامع ازہر میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عربی میں۔ بڑا عالم تھا، شہادت نامہ ان کی کتاب ہے۔ شہادت نامے میں وہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی حدیث کے مطابق یاد آتا ہے کہ مولا علی کے سامنے ایک بار تربوز لایا گیا، تربوز آپ کو کاٹ کے پیش کیا گیا، آپ نے اس کی شاخ زبان پہ رکھی اور رکھنے کے بعد کہا اسے واپس لے جاؤ۔ کہ یا علی کہا ہو گیا یہ تو تربوز ہے، یہ کیا حرام ہے؟ کہا نہیں جی، اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ کہ اسے بھی آپ سے محبت ہوگی؟ کیا پھل بھی آپ سے محبت کرے گا؟ تو فرمایا ہاں، میرے نبی نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے علی تم سے جس پھل کو محبت نہ ہو کڑوا ہوگا، اگرچہ کہ اس کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ اس خاندان میں ہوئی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے صحبت الگ نصیب ہو گئی جس کا اثر اس میں آ گیا، اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر پھل بھی اپنے خاندان میں پیدا ہو کر غلط اثر میں آ جائے تو علی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیسے کیسے اچھے گھرانے کے پھل ہیں کہ جو کڑوے ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، میں شیعہ ہوں۔ شیعت نسل کا نام نہیں، شیعت اصل کا نام، اور اصل عقیدے کا نام۔ نو کا بیٹا کافر کیوں ہے؟ نبی زادہ ہے مگر کافر ہے؟ نبی زادہ ہو کے کافر کیوں ہے؟ دیکھیں یہاں جسمانی رشتے اور یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں عقیدہ چلتا ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، اور عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کی ہم عزت کیوں کرتے ہیں؟ نسل کی وجہ سے نہیں کرتے، اصل کی وجہ سے کرتے، اصل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت معاویہ ابن یزید کی ہم عزت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے؟ بیٹا یزید کا ہے، مگر اپنے باپ سے اور دادا سے جس نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے تبرہ کیا وہ ہے معاویہ بن یزید۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ محبوب کیوں ہے؟ جس نے تخت پہ بیٹھتے ہی اپنے باپ کو رسوا کیا، دادا کو رسوا کیا۔
کہا میرے بڑے سب غلط تھے، اہل بیت حق ہے، بعد میں زہر دے دیا گیا، دے دیا جائے، اسے کیا ڈر ہے، لیکن وہ رستگار جنا ہو. ارے بھائی ادھر کی نسل ہے، بنو امیہ کا پھل ہے. مولا نے فرمایا عالم ارواح میں جس نے ہماری محبت کا اقرار کیا ہے وہ یہاں کے بھی اقرار کرے گا، چاہے کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائے. تو پوچھا گیا مولا یہ ایسے کیسے ہے؟ تو کہا جیسے اینٹ لگائی جاتی ہے تو اینٹ میں ایک آدھ کنکر بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ کنکر نکلتا ہے تو اینٹ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس کا کوئی حصہ رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ عالم ارواح سے آتے ہیں، کچھ ادھر آتے ہیں کچھ ادھر آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ ہوگا کہ جب مومن سے منافق، مومن سے منافق، منافق سے مومن کے آنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا. جب یہ سلسلہ بند ہو جائے تب ظہور مقرر ہوگا. اور کر رہے ہیں کتنے ہی کربلا میں ملائن تھے جنہیں مولا نے قتل نہیں کیا، مولا نے قتل نہیں کیا. پوچھا گیا مولا بعض ملائن آپ کی تلوار کی عزت پہ تھے، آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا کہ ان کے صلب میں میرے عزادار تھے. اللہ اکبر. اگر قاتلوں کے دشمنوں کے صلب میں بھی عزادار ہیں، نظر امامت دیکھ رہی ہے تو تلوار نہیں اٹھاتی تاکہ وہ نسل دنیا میں آ جائے جو ناصر حسین بننے والی. لیکن یہ ایک دور تک ہے، اس دور کے بعد جب دور آئے گا تو پھر چھنی میں چھانا جائے گا. اب جو چھنی میں چھانا جائے گا مومن کون ہے منافق کون ہے سمجھنا ہوگا، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا. اس لیے مشکل ہوگا کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں گے کہ علی کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، حسین کی عزا بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، فضائل بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، مصائب بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ایک نام ہوگا شیعہ کا لفظ رہ جائے گا، اس لفظ کے معنی ختم ہو جائیں گے. جب دین منقلب ہو جائے گا اور نام پورا شیعت کا رہے گا، کام پورا سقیفہ کا ہوگا، تب وارث پیغمبر دنیا میں غیبت سے آئے گا اور پھر اس دین کو زندہ کرے گا جس دین کو رسول لے کر آئے گا. ایک سلسلہ اور اس کی وجوہات. مودت آئینہ دکھاتی ہے کون کس کو چاہتا. اگر حسین سے محبت ہے تو پھر حسین کے ہر قاتل پہ لعنت کرو، اگر قاتل حسین پہ لعنت نہیں کرتے تو پھر مودت اہل بیت کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے قاتلان حسین میں صحابہ بھی ہے. کون ہے؟ کربلا میں ہے صحابہ، یزیدی لشکر میں میدان کربلا میں کھڑے ہوئے صحابہ ہیں. فرات کے گھاٹ پہ جو پہرا دے رہا ہے دستے کو لے کر کہ ایک قطرہ خیمے میں نہ جائے، اس کا نام ہے عمرو بن حجاج زبیدی. اس کے حالات میں پڑھی ہے الاستعیاء فی معرفت الاصحاب، علامہ ابن عبدبر جو عربی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، کتابیں مل جاتی ہے مارکیٹ میں. صاحب لکھا عمرو بن حجاج زبیدی صحابی رسول ہے، وہ حسین کی مخالفت میں کربلا میں تھا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم، لوگ اچھی طرح سوچ رہے کہ بھائی اگر لعنت کا دروازہ کھولیں گے تو صحابیت زد میں آ جائے گی. ہم لعنت کے موضوع ہی کی وجہ سے شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم خود لعنت کا دروازہ کھول دیں گے تو پھر نیچے سے بات جائے گی تو بہت اوپر تک جائے گی. بہت کڑیاں ہیں جو کھلتی چلے جائیں گی. ایک یزید پہ لعنت کو جائز قرار دیں گے تو ہر یزید بے نقاب ہو جائے. تو کربلا میں
ताबईन भी है, करबला में सहाबा भी है और वो भी मुखालिफ हुसैन। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 2 सहाबी हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा है और अनस इब्ने हारिस, ये सहाबी रसूल, बाकी सब ताबईन। लेकिन मुखालिफ के पास 7 सहाबा तो लिखे हुए हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि शाह वलीउल्लाह नहीं, शेख अहमद सरहिंदी अपने लेटर्स में लिखता है कि जब उससे कहा गया कि बड़ा अजीब लग रहा है भाई इन लोगों को क्यों बुरा नहीं कहते, तो उसने कहा देखो बात ये है, हमने जो दीन लिया है वो सहाबा से लिया है। जब हमने दीन सहाबा से लिया है तो सहाबा से होते हुए हम तक दीन आया, हमने अहले बैत से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब अगर जिनसे दीन लिया अगर हम उन्हीं पे लानत करेंगे तो हम बेदीन हो जाएंगे, हमारे पास रहेगा क्या, हमारी नमाजें उनसे, ये लिखा हुआ है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी के वालिद ने भी अपनी किताब अल वसाया में यही लिखा कि मुखालिफीन अहले बैत पे लानत इसलिए नाजायज़ है कि उसमें सहाबा भी हैं और ये वो है कि जिनसे हमारा दीन है। तो इतनी खुल के जब बात हो गई कि हमारा दीन कातिलीन अहले बैत के ज़रिए हमारे पास मौजूद है, हम लानत नहीं कर सकते, नमाजें क्या होंगी। अब इतना जानने के बाद भी अगर कोई सकीफ़ा में बैठा रहे तो वो आँख का अंधा नहीं है, दिल का अंधा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। आँख का अंधा नहीं है, दिल का अंधा है। इसलिए रसूलुल्लाह ने अहले बैत से मोहब्बत की, बताया देखो मोहब्बत कैसे करना चाहिए, मवद्दत कैसे करना चाहिए। और रसूल इस्लाम के अंदाज़ मोहब्बत को देखो कैसे सरकार ने मोहब्बत की। जब कभी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम सफ़र पे जाते तो अल्लामा इब्ने असीर जज़री उसदुल गाबा में लिखते हैं कि जब तक अली वापस ना होते रसूलुल्लाह हाथों को बुलंद करके दुआ करते कि पालने वाले मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि मैं अली की ज़ियारत न करूं। सरकार दो आलम जो सैयदुल मुरसलीन है, उनका ये दुआ करना कि जब तक अली को न देख लूं उस वक्त तक दुनिया से न उठाना। अली इतना दिल में समाये हुए हैं, इतना आँखों में समाये हुए हैं कि दुनिया से जाना है मगर अली को देख के जाना है। आखिर अली के जलवे में क्या नज़र आ रहा था मुस्तफ़ा को। मारिफत के रुख अलग है, हर बात हर जगह नहीं पढ़ी जाती, वरना सरकार दो आलम को इतना शदीद ताल्लुक। बताया ये मेरी मोहब्बत है। कोई आके मौला के सामने रसूलुल्लाह के सामने शिकायत करता कि या रसूलुल्लाह मुझे अली से शिकायत है, चेहरा सुर्ख होया था, तब मुझे अली के बारे में तकलीफ मत दो। ये मोहब्बत है। कोई अली के बारे में मुझे तकलीफ ना दे, मैं अली की शिकायत ना सुनूं। तो अली को कोई बुरा कह दे तो नबी पे क्या गुजरी, और जो मिंबरों से अली को बुरा कहता था सोचो हर आन रसूल की रूह को तड़पाता था। तो अब जो रसूल की रूह को तड़पाता था अली पे तबर्रा करके, हम उस मलून को बुरा कह के सुबह क़यामत तक उसकी रूह को तड़पाते रहे। सलावत पढ़ दे।
ہے اسلام کو تو ذرا تاریخ پڑھے، تحقیق نہ جائے۔ 1400 سال بعد آپ کھچڑا کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، نذر کر رہے ہیں۔ میں خوارج کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، یعنی اپنا اپنا کلچر ہے، محبت کا اظہار ہے، ٹھیک، لیکن یہ بھی تو سوچو اگر پوچھا جائے کہ آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، غریباں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کیا مطلب؟ کیسا سوال ہے کہ ہم امام حسین سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کیا مسلمان نہیں؟ تو سوال یہی ہے کہ 1400 سال بعد ایک مسلمان اپنے کو مسلمان نہیں مانتا جب تک کہ اہل بیت کی محبت کا اقرار نہ کرے، تو 1400 برس پہلے 50 سال کے اندر پورے خاندان کا صفایا ہوا تو کیسے ہوا؟ کیا اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے امام حسین کون ہے؟ چہرہ شناس تھے، پشت رسول پہ دیکھا تھا، پھر یہ معاملات کیسے ہو گئے؟ پلاننگ کہاں ہوئی؟ عمل کہاں ہوا؟ یہ پلاننگ ہوئی سقیفہ میں۔ فارسی شاعر نے کہا، آ شخص کے خوش گفت لطیفہ، قتل حسین اندری سقیفہ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ حسین کربلا میں نہیں، حسین سقیفہ میں قتل ہوئے۔ اگر پہلے دور کے لوگوں نے در زہرا کو نہ جلایا، دھمکی نہ دی ہوتی، چلو جلانا آپ نہیں مانتے، دھمکی تو سب مانتے، جی جلایا نہیں، دھمکی دی، چلو اتنا ہی مانو۔ تو جب پہلے دور میں دھمکی دی گئی اور دیکھنے والے پورے مدینے کے لوگ تماشا ہی رہے، اس کے بعد دور جنگل میں اگر خیموں کو جلایا جا رہا ہے یزید پلید کے حکم سے ابن زیاد کے، تو یہ بعد والوں کو ظلم کا حوصلہ پہلے والوں سے تو ملا ہے۔ اگر پہلے ظالم کا مدینے میں لوگ ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی کہ جس دروازے پہ سرکار دو عالم نے سلام کیا کرتے تھے آیت تطہیر کے نزول کے بعد، اس دروازے پہ دھمکی دینا شان رسالت میں گستاخی ہے، کیا کوئی ایک اٹھا؟ نہیں اٹھا، سب اپنے اپنے گھروں کے رہ گئے، جس کا گھر لٹنا تھا لٹا۔ پھر اس کے بعد حسین کی منزل آئی، حسین جاتے رہے، پبلک دیکھتی رہی، شہادت کے بعد قافلہ آیا، پبلک دیکھتی رہی۔ یہ امت شروع سے خاموش تماشائی رہی، ظالموں کے حوالے اہل بیت کو کر دیا، وہ جانے تم جانے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو بس کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں۔ وہ کربلا کچھ بھی ہو رہی ہوگی، ہم انہیں یہاں جانماز بچھا لی، نماز پڑھ لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ مودت نے کبھی صدیوں میں ان کے دل کو چھوا ہی نہیں، اگر چھو لیتی تو کبھی یہ عالم، کبھی یہ انقلاب نہ ہوتا۔ تو جو کچھ بھی اہل بیت کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا پس منظر ہے سقیفہ۔ فدق نہ ہوتا، فدق نہ لٹتا، شام غریبہ کی لوٹ نہ ہوتی۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، اب تو یہ سب یوٹیوب آ گیا، پہلے لوگ لکھتے تھے حوالوں، اور آپ کے لکھنؤ میں مل جائے گی کتاب، وہ آپ نے نام سنا ہوگا، ڈپٹی نذیر احمد، جن کو برٹش گورنمنٹ نے سر کا خطاب دیا تھا، شمس العلماء کا خطاب دیا، شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد، جس نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا، جس نے بخاری کا بھی ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے اگر سیدہ کو فدق مل جاتا تو کربلا نہ ہوتی، کربلا کے چھینٹے واقع فدق تک آتے ہیں۔ اس کے ماننے کے بعد اب کچھ باقی نہیں رہتا، ماننے والے حقائق مان گئے،
وہ شیعت کا اعلان کرے نہ کرے مگر ان کے دل نے تو اتنا مان لیا کہ ظلم ہوا اہل بیت پر. لیکن یہ آج ہو نہیں ہوا نا. جو مسلمان رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ چکے وہ زہرا کے گھر پہ حملہ کر رہے. جو مسلمان رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ چکے وہ سیدہ کے خلاف بول رہے. تو اب اندازہ کیجئے جب یہ ماحول ہوا تو مدینے کے ماحول کو لوگوں نے سمجھا اور اس کے بعد ابو سفیان کے خاندان کو شام میں بسا دیا. تم شام میں خاندانی طور پہ حکومت کرو، مضبوط ہو جاؤ. جب بہت مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر خاندان رسالت کا پائے مالی تمہارے ہاتھ. کوئی گورنر 20 سال تک گورنر نہیں رہا لیکن معاویہ کو 20 سال گورنر بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ تاکہ اہل بیت کے خلاف ایک محاذ بنایا جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا مولا سے آ کر بعد رسول، یہ بھی استعیاب میں، یا علی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک ذلیل خاندان کا شخص رسول کی جگہ بیٹھا ہے. اب بتائیے اس سے بڑا تبرہ تو کچھ نہیں. ابو سفیان تبرہ کر رہا ہے کہ رسول کی جگہ وہ بیٹھا ہے جس کا خاندان سب سے ذلیل ہے اور جو خود ذلیل ہے. تو جائیے ابو سفیان کو لگائیے فتویٰ. علی کے پاس آتا ہے، مولا علی لوٹا دیتے ہیں، پہلے اپنے اسلام کو درست کر. وہ کہتا ہے یا علی کمال کوئی اور ہوتا تو مجھ سے مدد لے لیتا، میں پوری مدینے کی گلیاں گھوڑوں سے بھر دیتا، لیکن آپ تو مجھے ہی ڈانٹ رہے. پولیٹیکل لیڈر ہوتا تو فائدہ اٹھاتا. علی مذہبی پیشوا ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر نہ تھے. مذہبی پیشوا ہیں، پولیٹیکل لیڈر نہ تھے. مگر آپس میں ان لوگوں نے گفتگو کی، بھائی معاملہ تو بڑا ڈینجر ہے، بنو امیہ بڑا قبیلہ ہے. ابو سفیان بہرحال ایک شخصیت ہے، کیا کیا جائے؟ تو کہا مشورہ کر کے کہ انہیں شام کی حکومت دے دو، انہیں شام کی حکومت دے دو، شام میں انہیں بسا دو، ہم سے دور رہیں گے، ہم جو چاہے کرے، یہ ہم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ان کی نسل میں حکومت چلے گی، پھر یہ اہل بیت جانے بنو امیہ جانے، کچھ دن تو ہم عیش کر لیں. یہ پورا ذہنی خاکہ ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ہے کربلا. یہ کربلا کا تاریخی پس منظر ہے. اب اس میں کل میں نے عرض کیا کتنے لوگوں نے دین فروشی کی، کون کون دربار میں جا کے کتنے پیسے کھاتا رہا، سب کتابوں میں موجود ہے، اس طرف مجھے جانا نہیں. میں نے جو کل نہیں پڑھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے تاریخی حقیقت کو پڑھ کے یہ واضح کر دیا کہ کربلا ثقیفائی سازش کا نتیجہ ہے. اس لیے ہمارے پاس زیارت عاشوراء میں تینوں پہ لانا. اب لوگ اس کو بدلنا چاہتے کیونکہ جو ثقیفائی جراثیم میں نے کہا نا یہ سائیڈ انفیکشن ہوتا ہے. نہیں دیکھیے وہ پہلے سے مراد فرعون ہے، دوسرے سے مراد شداد ہے، تیسرے سے مراد قارون ہے. اب یہ جوان بچے جو ہے ہمارے سامنے، جب ان تک یہ باتیں پہنچے گی تو یہ زیارت عاشوراء میں فرعون کو لیں گے، نمرود کو لیں گے، شداد کو لیں گے. کیوں؟ جب معصومین نے یہاں پر بتا دیا کون ہے کون نہیں، تو آپ کو اپنے دین کو اپنے ذہن سے پیدا کر کے پیش نہیں کرنا ہے، عقل معصوم اور فرمان معصوم کی روشنی میں پیش کرنا ہے. اب بتائیے کہ جب زیارت عاشوراء ہی نہیں ہوگی صحیح تو پھر کیا باقی رہے گا؟ اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ بنو امیہ کے جراثیم اتنے پھیلے کہ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشوراء ہے. کلو یومن کلو ارضن کربلا کلو یومن عاشوراء. ہر زمین
کربلا، یہ زمین کربلا ہے. باہر نکلو تو جو سڑک ہے وہ کربلا ہے. بجازے کی ساری روڈ کربلا ہے. تو بھی کربلا کیوں جا رہے؟ ہر دن عاشورہ ہے تو پھر عاشور کی اہمیت کیا ہے؟ مجھے تعجب یہ ہوا جب ویڈیو کلپ میں نے دیکھی پاکستان کا ایک بڑا عالم جو بظاہر شیعہ عالم ہے، وہ کہتا ہے چھٹے امام کی حدیث ہے. امین شہیدی، امین شہیدی کہتے ہیں ہو سکتا غلط فہمی ہو، اگر غلط فہمی ہے تو اللہ دور کرے، اور جان بوجھ کر کے کیا ہے تو اللہ اس کے شر سے ہمارے جوانوں کو بچائے. کہ کلو یومن عاشورہ کلو ارضین کربلا چھٹے امام کی حدیث ہے. میرے پاس تحقیق موجود ہے، یہ چھٹے امام کی حدیث نہیں ہے. یہ علامہ بوصیری اہل سنت صوفی بزرگ تھے، یہ ان کے مرثیے کا مصرع ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کربلا گیا تو میرے وجود میں کربلا اتنی سرایت کر گئی کہ جب سورج نکلتا ہے دن دیکھتا ہوں تو عاشور یاد آتا ہے، زمین پہ نظر ڈالتا ہوں تو کربلا یاد آتی ہے. میرے تصور میں کربلا سے ہٹ کے کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ ہوتا ہے جب ہم لوگ زیارت سے آتے ہیں تو دنوں ہماری آنکھوں میں ہمارے ذہن میں تصور میں کربلا بسی رہتی ہے نا. تو اسی بات کو انہوں نے پیش کیا. تو اس میں کا ایک مصرع کلو یومن عاشورہ کلو ارضین کربلا، وہ بوصیری اہل سنت ہیں، انہوں نے زیارت پہ جا کے مصرع وہ پورا مرثیہ کا اس کے مصرے کو اٹھا لیا، لوگوں نے اسے حدیث معصوم بنا دیا. ہم سمجھتے تھے ابو ہریرہ وہی ہیں، اب ابو ہریرہ یہاں بھی پیدا ہو گئے، اب ابو ہریرہ یہاں بھی پیدا ہو گئے. تو جو چیز حدیث نہیں ہے اس کو حدیث بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس کا مفاد کیا ہے؟ صرف یہ کہ عظمت عاشور کم ہو جائے، صرف اس لیے کہ کلو یومن عاشورہ کہہ کے عاشورے کی عظمت کو کم کرو، کربلا کی عظمت کو کم کرو. ارے ہر زمین زمین ہے، مگر کربلا وہ زمین ہے جو زمین پر اللہ کے جنت کے وسعت کا ثبوت ہے. قرآن میں موجود ہے کہ جنت آسمانوں اور زمینوں کے وسعت کے برابر، یعنی اس میں پوری دنیا سما سکتی ہے. لیکن اس کا ایکسٹرنل پروف کیا ہے؟ خارجی پروف کیا ہے؟ کربلا ہے. کتنے کلومیٹر پہ کربلا؟ بھائی کتنے کلومیٹر پہ کربلا معلوم کیجئے. اور پھر اس میں آنے والوں کو دیکھیے کتنے آئے، کروڑ آئے، 1.5 کروڑ آئے، 2 کروڑ آئے. یہ اتنی وسعت اتنی چھوٹی زمین میں کہاں سے آ گئی کہ قرآن نے کہا جنت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے. یہ میرا دعویٰ ہے ثبوت کے طور پہ کربلا. کربلا جا کے دیکھ لو کتنے لوگ ہیں کربلا میں سماتے رہتے ہیں. کربلا کا دامن اتنا وسیع ہے، سب کو اپنے گوشے میں لے رہی. یہ وہ زمین ہے کہ جس کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک سازش ہے. پہلے زمین کربلا کو عام کر دو، پھر اس کے بعد عاشور کو عام دن بنا دو، پھر اس کے بعد حسین کو مولوی جیسا اور مولوی کو حسین جیسا. فلاں مثل حسین ہیں، فلاں اس دور کے حسین ہیں، فلاں علی جیسے ہے، فلاں حسین جیسے ہے. یہ سیدھا سیدھا خارجیت داخل ہو رہی ہے. اور یہی حدیث میں 11ویں امام سے احتجاج طبرسی میں کہ میرے بیٹے کی غیبت میں آخری زمانے میں شیعوں میں ایسے نواسب پیدا ہوں گے کہ جو لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہوں. اور آج ہمارا مجمع تو ماشاءاللہ کچھ نہیں کہہ سکتے، سب کو سنتا ہے، گھر کو آ جاتا ہے.
حیدرآباد ہو ہمارا یا لکھنؤ، ایک زمانہ تھا بزرگوں سے سنتے ہیں 19-20 بات مثال میں بھی ہو گئی ممبر سے اتار لیا جاتا تھا۔ کسی صاحب نے مثالن کہا چلیے 2 لمحے کو مان لیجئے کہ فدق سیدہ کا نہیں تھا، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اتار دیے گئے ممبر سے۔ تو کہا مولوی صاحب یہ 2 منٹ کے لیے بھی کیوں مانے؟ آپ جو 2 منٹ کے لیے سیدہ کا حق نہ تھا مان لے کہہ رہے ہیں، بچہ آگے کا جملہ بھول گیا تو یہی یاد رہ جائے گا، نسل کہاں جائے گی، عقیدہ کہاں جائے گا؟ ساری داد ساری محبت ہوتی تھی، لیکن حق اہل بیت میں کوئی بات ہو جائے تو کوئی خاموش نہیں بیٹھتا تھا، چاہے وہ محل والا ہو ٹھیلے والا ہو، تینت میں محبت میں عقیدے میں سب ایک ہوتے تھے۔ لیکن ایک عجیب دور آ گیا ہے کہ اب کوئی بھی کچھ بھی بکواس کر لیتا ہے، سب وہیں سن کے آتے ہیں، ارے قبلہ آج قیامت ہو گئی، اب فلاں نے یہ پڑھ دیا، فلاں ملعون نے یہ پڑھ دیا، اچھا تو آپ بھی ملعون ہیں، وہ ملعون ہے تو آپ بھی ملعون ہیں، وہ پڑھ کے ملعون ہیں آپ سن کے ملعون ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی ناموس پہ بات آ جائے تو آپ فوری حرکت میں آ جاتے، اور اہل بیت کے حق کی بات آ جائے، ان کی عزت کی بات آ جائے، کربلا کی ناموس کی بات آ جائے، اور وہاں پہ آپ سن کے آ کے کہہ رہے تاکہ آپ جواب دیں۔ جواب بعد میں دیں گے، پہلے تمہیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے کہ تم سن کے خاموش کیوں رہے۔ تو ریئیکشن کا جذبہ پیدا کرو، ایمان جذبے کا نام ہے، تمہارے جذبات ہی کو مردہ کر دیا گیا تو اب جس کے جو جی میں آ رہا ہے پڑھ رہا ہے جا رہا ہے، کون فتنے میں پڑے، کون لڑائی جھگڑے میں جائے، کون الجھ جائے، چھوڑیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہاں ہونے والا کچھ نہیں ہے تو اس سے بڑا ایک گستاخ آیا، اس نے بھی دیکھا تو حالت یہ ہو گئی، کہا کہ صاحب اب گروپ بڑھ گئے، ایسے مولوی یہی بلاتے ہیں اور ایسے مولوی ہم نہیں بلاتے ہیں، تو آپ کے مولوی کو آپ سنو، ہمارے مولوی کو ہم سنیں۔ ختم ہو گئی، شیعت مر گئی۔ کیونکہ اسی لکھنؤ کے واقعات، حیدرآباد میں جو بزرگ افراد ہیں لکھنؤ کے مقیم ہیں زمانے سے بتاتے ہیں کہ میاں ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ روڈ پر اگر سیرت فاروق کا پرچم لگا ہو تو حضرت اشرف حسین علی اللہ مقامہ گورنمنٹ روڈ سے اس پرچم کو اتار دیتے تھے، اس بینر کو۔ پولیس میں جا کے کہتے تھے کہ یہ کسی کے باپ کی روڈ نہیں ہے، یہاں سے ہم بھی گزرتے ہیں، قاتل زہرا کا نام ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کل غیر کا بینر گورنمنٹ کی سڑک پہ ہمارا شیعہ مومن نہیں دیکھ پا سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج شیعوں کے ممبر پہ بیٹھ کر کے شیعوں کے عقیدے کے خلاف کوئی بول رہا ہے اور پھر بھی لوگ سو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر سفیانی کی تیاری چل رہی ہے اور جس کا انتظار ہے وہی اس کا خاتمہ کرے۔ مقدمہ آپ کو بننا ہے نا، مقدمہ یہ بنے گا کہ آپ نے کیا کیا، کم از کم اٹھ کے کچھ کہا۔ اگر 1-2 بار کہہ دے کیا ہوگا؟ جکڑ لیے جائیں گے، مارے جائیں گے، کس کی محبت میں؟ گھر کی، زمین کی، پڑوس کی، مولا کی، تو منظور نہیں ہے۔ تو پھر کیوں پڑھتے ہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم؟ کاش میں ہوتا تو آپ کے ساتھ شہید ہوتا اور آپ کے درجے میں۔ اللہ اللہ کتنا جھوٹ ہے، بولنے والی باتیں ایک گستاخ کو نہیں کئی گستاخوں کو برداشت کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں مولا ہم ہوتے کربلا میں تو جان نثار ہوتے، تو کہاں کی سچائی ہے؟
माहौल बेहिस हो चुका है। इतनी शिद्दत से बेहिसी आएगी ये तस्वुर में नहीं था। फजाइल समझ में नहीं आ रहे, फजाइल पसंद नहीं आ रहे, मसाइब में शक होने लगा है, मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ जहाज से। कल जितने सवालात दुश्मनाने अहले बैत करते थे उसके एक एक जवाब में एक एक रिसाला लिखा गया। अब वही सवालात पलट के दोबारा ये अंदरून सकीफा हो रहा है। क्या मतलब है? शियों के दरमियान में एक छोटा सा सकीफा बन रहा है। अइम्मा के अलकाब ले लो, अइम्मा की अजमतों को कम कर दो, करबला की अजमत को घटा दो। और इस अंदाज से अगर हमारा हाल रहेगा तो हम क्या दुश्मन को जवाब देंगे? यही वजह है लोगों की हिम्मतें बढ़ गई। इसी आपके लखनऊ में खबीस ने किताब लिखी कि अहले बैत का मुकदमा अवाम की अदालत में, कोई गुस्ताखी उसमें छोड़ी नहीं गई, लेकिन कोई नहीं, सब खामोश। क्यों? हम लोग इस दौर में आ गए कि मजलिस हुसैन एक फॉर्मेलिटी का नाम है, मजहब एक रस्म का नाम है, आज़ादारी एक फसल का नाम है। बाकी जो बोल रहा अच्छा बोला तो जन्नती है, बुरा बोला जहन्नमी है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये मदीने वालों की बात कि भाई हुसैन के मसले में जाएंगे, ताकत का तवाज़ुन नहीं है, मारे जाएंगे, उससे अच्छा है नमाज पढ़ो, बस इतना है, हुसैन की तारीफ करो, इससे कुछ नहीं होगा। अपने अंदर करबला वलवला देता है, करबला बातिल के खिलाफ क़याम का हौसला देता है, करबला बुराइयों से लड़ने के वलवले का नाम है, करबला अहले बैत के हक़ को पेश करने का नाम है। तभी तो मकाम ज़ी हस्म में मौला हुसैन ने खुतबा देते हुए फरमाया, नहनु औला बिल अम्र हाजा, हम इस विलायत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि हमारी विलायत को तुम तस्लीम करो, हमारे सिवा किसी की नहीं। लेकिन क्यों हमारे हौसले पस्त हैं? माहौल कहाँ जा रहा है? तो बहरहाल इन चीज़ों को जहन में रखना, क्योंकि ये आज़ादारी बहुत मुश्किल से आई हमारे पास। इस आज़ादारी की अजमत में बयान करता हूँ शिया सुन्नी दोनों किताबों के हवाले से एक वाक़या। सलवात इरशाद फरमाए। शेख सदूक अलैहिर्रहमा किताबुल खिसाल में लिखते हैं, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं दुआए सेहत की और खातिमा बिल खैर की दुआ फरमाएं। शेख सदूक लिखते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ बेटे को ज़िबा करने, तो हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब को सच कर दिखाने के लिए बेटे के गले पे छुरी रख दी। बेटे की आँखों पे पर्दा है, खुद के भी आँखों पे छुरी रखी। जब चलाया और उसके बाद देखा तो वहाँ दुम्बा कटा है, बेटा बचा है। दुम्बा कटा है, बेटा बचा है। हज़रत इब्राहीम शिद्दत से रोने लगे, परवरदिगारा ये क्या हो गया? क्यों इब्राहिम क्या हुआ कि तूने मुझसे इम्तिहान लिया? मैं इम्तिहान में क्या नाकाम हो गया? मैं वो तेरे कुर्ब की कि मेरे हाथों से इस्माइल ज़िबा न हो। फरमाया कि एक मौका होगा वो बयान किया जाए, लेकिन मैं तुम्हें अभी जिब्रील को भेज रहा हूँ और तुम्हें बताता हूँ। जिब्राइल आए
اور کہا کہ ابراہیم تمہاری نسل سے ایک نبی ہو، اس نبی کا ایک نواسا ہوگا، اس کا نام حسین ہے، اس کی امت اسے جنگل میں ختم کر دے گی، بچوں کو مار دے گی، اور پوری شہادت جوان کو مارا جائے گا، آگ کے شعلے بلند ہوں گے، سب کچھ بیان کیا۔ ابراہیم سن کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو۔ اسماعیل سن کے واقع کربلا اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب ہوش میں آئے تو امام فرماتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح کر کے میرے قرب میں جو منزل پانا چاہتا تھا، میں نے اس سے زیادہ قرب کا مقام حسین پہ رونے کی وجہ سے تجھے دے دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک آنسو، حسین پہ رونے والے آنسو، بہنے والے آنسو کی قیمت اللہ نے اسماعیل کی قربانی سے زیادہ رکھی ہے۔ اور کمال یہ ہے، اسی واقعے کو لاہور کے سنی عالم حافظ مولانا علیم الدین علمی قادری نے بھی لکھا ہے۔ اسی بات کو بریلی کے شاہ نیاز صاحب کے مجاور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں سوال و جواب میں جو وہابیوں کے جواب میں ہے، اس واقعے کو سنی حوالوں سے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اسماعیل کی قربانی سے زیادہ ثواب تو حسین کے رونے پہ ملا ہے۔ تو اب سوچو کہ جو منزلت ہے، آنسو کی اتنی بڑی منزلت ہے تو ماتم کی کیا ہوگی، اور جب ماتم کی یہ منزلت ہے، خون بہانے کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی یہ منزلت ہے تو اس سے سوچو کہ پھر ناشرین کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جنہوں نے ہزاروں ضروریات اور فطری ضروریات کو ترک کر کے حسین پہ اپنے آپ کو قربان کر کے کس منزل اعلیٰ پہ پہنچے ہوں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بس میں نے اپنی صحت میں قوت بھر مجلس پڑھ لی، اس سے آگے پڑھنے کی میری میں قوت نہیں ہے۔ میں صاحب چند جملے عرض کر دوں۔ مجھے پیش کرنا بس یہ تھا کہ واقع کربلا، اس کا تاریخی پس منظر اور واقع کربلا اور اس کے بارے میں جو توہین آمیز چیزیں ہو رہی ہیں متنبہ کیا جائے۔ باقی جو جہاں عالم ارواح میں جس کی ولایت کا اقرار کر کے آیا وہ وہیں رہے گا۔ جب سرکار آئیں گے فیصلہ ہو، کتنا مظلوم ہے میرا مولا، کتنا مظلوم ہے میرا حسین۔ میں مدینے اور کربلا کا ایک فرق جو ابھی میرے ذہن میں ہے وہ یہ عرض کروں، عزیزو، مدینے میں رسول اللہ کی سواری اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، قصوہ، وہ گزر گئی، جس پہ حضور بیٹھا کرتے۔ لوگوں نے کہا آپس میں صحابہ نے کیا کریں گے، کیا کریں گے بھائی، جانور کے لیے تو شریعت نہیں ہے، جاؤ گڑھے میں ڈال دو۔ یہ حضور کی سواری، اس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے، یہ حضور کی سواری، اسے یوں نہیں ڈالا جائے۔ تو ایک گروہ صحابہ کا بیٹھ گیا، کہا کہ ہم اسے کفن دیں گے، ہم اس اونٹنی کو کفن دیں گے۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے ملفوظات کتاب میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مدینے کے اکثر صحابہ بیٹھ کر کے فیصلہ لیے کہ پارچہ منگایا گیا، اونٹنی کو کفن دیا گیا اور گڑھے میں اسے چھپا دیا گیا۔
مٹی ڈالی گئی اور لوگ اس پہ قبر پر بیٹھ کر کے رونے لگے، اے اللہ رسول کی سواری ختم ہو گئی، جسے دیکھ کے ہمیں رسول اللہ یاد آتے تھے۔ یہ ہے مدینہ، ادھر ہے کربلا۔ اے صحابہ، ارے تم نے عشق رسول میں رسول کی اس سواری کو جس پہ کفن دینا کچھ بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، اسے تم نے عقیدت میں کفن دے دیا، لیکن ہائے وہ حسین جس کے لیے جنت سے لباس آیا، ہائے وہ حسین جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا، وہ بوسیدہ چاک کریمہ لباس پہن کے کربلا کی زمین پر زخموں سے چور، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ کیا قیامت کی منزل ہے، قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے وہ عالم ہے کہ جہاں گلے کا طوق سید سجاد کا گرم ہو، سید سجاد کے گلے کا طوق گرم ہوا، آپ نے آواز دی، اختی سکینہ الیہ الیہ، اے بہن سکینہ میرے قریب آ جا۔ بہن قریب ہوئی، کہا ذرا پیر کی طرف دیکھنا۔ شہزادی چیخ ماری کہ ایک بڑا سا کانٹا ہے جو پنجے کے باہر ہو۔ سکینہ میں جھک نہیں سکتا، کمر میں لنگر۔ میری بہن بیٹا اسے باہر نکال۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے قدموں کو اپنے زانوں پہ رکھا، اب بڑی مشکل سے وہ کانٹا کھینچا، اس کے کھینچتے ہی خون کا فوارہ نکلا، آپ کا پیر لہو لہان ہوا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی اور شدت سے رونے لگے۔ بہن اٹھی، بھیا بہت درد ہو رہا ہے جو رو رہے ہو؟ کہا نہیں میں درد سے نہیں رو رہا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا سکینہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج یہ کانٹا میرے پیر سے نکلا تو مجھے برداشت نہ ہوا، ہائے میرا بھائی اصغر کیسے تیرے سے شعبہ برداشت کیا ہوگا، ارے وہ میرا چھوٹا سا بھیا، میں امام وقت ہوں، قدم آگے نہیں بڑھ پایا، لیکن ہائے میرا بھائی اصغر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا رحمتی اللہ بفناک، علیکم منی سلام اللہ بدم ما بخیت بخی من النہار، واجعل اللہ الہدی من زیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ